اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 149 سے 152 تک پڑھیں گے۔ آیت نمبر 149 میں کہا جا رہا ہے، آپ جہاں سے نکلیں اپنا منہ مسجد الحرام کی طرف کر لیا کریں، یہی حق ہے آپ کے رب کی طرف سے، جو کچھ تم کر رہے ہو اس سے اللہ تعالیٰ بے خبر نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مسجد حرام کی طرف رخ کرنے کا حکم ان آیتوں میں 3 بار دہرایا ہے۔ اس سے ایک تو حکم کی اہمیت اور تاکید جتلانا مقصود ہے، دوسرا یہ بھی بتانا مقصود ہے کہ قبلے کا رخ صرف اس حالت میں ہی نہیں ہے کہ جب کوئی شخص بیت اللہ کے اندر موجود ہو، بلکہ جب مکہ مکرمہ سے نکلو تب بھی یہی حکم ہے کہ کہیں دور چلا جائے تب بھی یہ فریضہ ختم نہیں ہوتا۔ البتہ یہاں اللہ تعالیٰ نے سمت کا لفظ استعمال کر کے یہ فرمایا ہے، یعنی اس طرف اشارہ کیا کہ کعبے کا رخ کرنے کے لیے ضروری نہیں کہ انسان کعبے کی طرف 100% سیدھ میں ہو، بلکہ اگر سمت وہی ہے تو کعبے کی طرف رخ کرنے کا حکم پورا ہو جائے گا، اور انسان اس معاملے میں اتنا ہی مکلف ہے کہ جتنا وہ اپنے بہترین ذریعے استعمال کر کے سمت کا صحیح متعین کر لے، ایسا کرنے کے بعد اس کی نماز ادا ہو جائے گی۔ آیت 150 میں کہا جا رہا ہے، اور جس جگہ سے آپ نکلیں اپنا منہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیں، اور جہاں کہیں بھی تم ہو اپنے چہرے کو اس طرف کر لیا کرو تاکہ لوگوں کی کوئی حجت تم پر باقی نہ رہ جائے سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے ان میں سے ظلم کیا ہے۔ تم ان سے نہ ڈرو، مجھ سے ہی ڈرو، اور تاکہ میں تم پر اپنی نعمتیں پوری کر دوں، اس لیے بھی کہ تم راہ راست پاؤ۔ اس کا مطلب ہے کہ جب بیت المقدس قبلہ تھا تو یہودی یہ حجت کرتے تھے کہ دیکھو ہمارا دین ہی برحق ہے، اس لیے یہ لوگ ہمارے قبلے کو اختیار کرنے پہ مجبور ہو گئے ہیں، یعنی مسلمانوں نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرنا شروع کر دی تو یہودیوں کا قبلہ ہی برحق ہے، جبکہ مشرکین مکہ یہ بحث کرتے تھے کہ مسلمان اپنے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تابع کہتے ہیں، مگر انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کے قبلے کو چھوڑ کر ان سے سنگین انحراف کر لیا ہے، اور یہود یہ بات اچھی طریقے سے جانتے تھے کہ ان کی کتاب میں تھا کہ کعبہ آدمی دراصل کعبہ ابراہیمی اور کعبہ موسوی ہے۔ تو مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں کی باتوں سے اور ان لوگوں سے مت ڈرو، ڈرو صرف اللہ سے ہی ڈرنا چاہیے، اور اللہ کے مطابق ہی زندگی کا راستہ متعین کرو تاکہ اللہ تم پر اپنا کرم کرے، اپنی نعمتوں سے نوازے۔ اور یہ زندگی بہت بڑی نعمت ہے، بشرطے ہدایت موجود ہو تو ہر ایک عمل نیک ہی ہوگا، اور جب حساب ہوگا تو نیکوکاروں کے لیے آسانیاں ہی ہوں گی۔ اور پھر جب امت مسلمہ کا معاملہ آتا ہے، یعنی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان کی اس امت کی سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ وہ امامت اور پیشوائی کی نعمت سے سرفرازے گئے ہیں، جو بنی اسرائیل سے سلب کر کے ان کو عطا کر دی گئی تھی، کہ امت محمدیہ اللہ کے امر سے اس دنیا میں تمام اقوام عالم کی رہنما اور پیشوا بنائی گئی، اور بنے نوع انسانوں کو خدا کی طرف اور نیکی کے راستے کی طرف بلانے کے لیے متعین کی گئی۔ حقیقت میں یہ اللہ کا فضل اور انعام کی تکمیل ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تحویل کعبہ کا حکم بھی دراصل اس منصب پہ سرفراز ہونے کا نشان ہے۔ آیت 151 میں کہا جا رہا ہے کہ جس طرح ہم نے یعنی اللہ نے تمہیں میں سے رسول بھیجا ہے جو ہماری آیتیں تمہارے سامنے تلاوت کرتا ہے اور تمہیں پاک کرتا ہے اور تمہیں کتاب و حکمت اور وہ چیزیں سکھاتا ہے جن سے تم بے علم تھے۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جس طرح ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول کرتے ہوئے تم پر انعام کیا، یعنی مسلمانوں پہ انعام یہ کیا کہ مسلمانوں کو معتدل امت بنا کر بھیجا تاکہ آئندہ ہمیشہ کے لیے انسانیت کی رہنمائی مسلمانوں کو عطا کی گئی ہے، اور دوسری دعا اس طرح سے قبول کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عربوں کے درمیان میں سے ہی رسول بنا کر بھیجا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت اس کی آیتیں پڑھ پڑھ کے لوگوں کو سناتے تھے، ان کو غفلت سے نکال رہے تھے، اور قرآن سے ہی ان کا تزکیہ نفس کر رہے تھے، اور کہتے تھے کہ قرآن ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، سمجھ کے پڑھو، جیسے جیسے قرآن تمہارے دل میں اترے گا ویسے ویسے ہی دل و روح کی لگن اللہ کی طرف بڑھتی جائے گی، اور لوگوں کی حکمت کی وہ باتیں بتاتے تھے جو وہ پہلے سے نہیں جانتے تھے۔
یہاں اس بات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حکمت و دانائی اور عقل مندی وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی ہے۔ اس سے نہ صرف آپ کی احادیث کی حجت قائم ہوتی ہے، بلکہ یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ اگر آپ کا کوئی حکم کسی کو اپنی عقل کے لحاظ سے حکمت کے خلاف محسوس ہوتا ہے تو اعتبار اس کی عقل کا نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی حکمت کا کیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی تربیت کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے اخلاقی اور باطنی صفات کو گندے جذبات سے پاک کر کے انہیں اعلیٰ درجات سے نوازا، آراستہ کیا۔ اس لیے ہمیں بھی اپنی زندگیوں کو قرآن کے مطابق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں کے مطابق ہی بسر کرنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ آیت 152 میں کہا جا رہا ہے، لہٰذا تم مجھے ہی یاد کرو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور میرا ہی شکر ادا کرو اور میری ناشکری نہ کرو۔ اپنی زندگی کی ہر بات میں، ہر معاملے میں اللہ کو یاد رکھو۔ یاد رکھنے سے مراد کہ جب کوئی بات کریں تو اللہ کے حکم کے مطابق ہی ہو، اور کوئی بھی معاملہ درپیش ہو تو اس کو اللہ کی کتاب کے مطابق ہی سلجھایا جائے، اور جب ہم اللہ کو یاد رکھیں گے تبھی اللہ بھی ہمیں یاد رکھے گا، اور جب ہم اپنے ہر معاملے کو اللہ کے حکم کے مطابق ادا کرنے کی کوشش کریں گے تو ہم کو یقیناً شکر ادا کرنے کی توفیق ہوگی اور ہم ناشکرے نہیں بنیں گے۔ اس سورہ یعنی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 40 سے بنی اسرائیل کے متعلق جو سلسلہ کلام شروع ہوا تھا وہ اس آیت یعنی آیت 152 پر پورا ہو گیا ہے، اور آخر میں مسلمانوں کو ہدایت کر دی گئی کہ وہ فضول بحثوں میں الجھنے کے بجائے اپنے دین پر زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی طرف متوجہ ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔